يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 20۔ علم ترى، کیا آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان جیسی چیزیں بنائی، بالحق، حق کے ساتھ۔ ان یشاء، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے، یذہبکم، تم سب کو ختم کر دے، ویاتی، اور لے آئے، بخلق جدید، نئی مخلوق، نئی پیدائش۔ وما ذالک، اور نہیں ہے یہ، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، بے عزیز، کوئی مشکل کام۔ گزشتہ آیات کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی، ان پوری گفتگو کے خلاصے کو ذہن میں رکھیں تو یہ آیت سمجھ آ جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعید اور ایک دھمکی دی ہے اس بات کی، اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہے وہ لے کے رہے گا، تم نہیں کرو گے تو تمہیں ختم کر کے کوئی نئی نسل پیدا کر دے گا، یا جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے یہ تم نے کرنا ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ یہ کام کسی اور کے ذمہ لگا دے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس بات کو آیات کے ساتھ اگر آپ ملائیں تو پچھلی آیات کے اندر اللہ کی طرف سے انبیاء کو دھمکیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنا، اور اس میں یہ تھا کہ اگر تم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ یا ہمارے علاقے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ انبیاء کا آگے سے یہ جواب، لنصبرن علی ما آذیتمونا، جتنی اذیتیں دیتے رہو ہم صبر کرتے رہیں گے اور ہم اپنی منزل اور اپنے مشن پہ چلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ گزشتہ آیت تھی، آیت نمبر 18۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی چال، لوگوں کے جتنے بھی حربے ہیں، یہ راکھ کی طرح ہیں، جیسے راکھ میں، آندھی میں راکھ اڑ جاتی ہے، خاک اڑ جاتی ہے، ان کی جتنے بھی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کے حربے، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں، یہ بھی ساری اسی طریقے سے ہیں، یہ بہت جلدی ناکام ہو جانے والی ہیں۔ آیت کے اندر جو آج پڑھی ہے، آیت نمبر 19 اور 20، دو آیات ہیں یہ۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں دین غالب ہو کے رہے گا، دنیا کے اندر دین، انبیاء کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے آگے پہنچانا ہے، آگے چلانا ہے، اور یہ تمہارے ذمہ لگایا جا رہا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی دوسری مخلوق سے اللہ تعالیٰ یہ کام کروا کے چھوڑیں گے اور یہ ہو کے رہے گا۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ مکہ والوں کو کہا گیا کہ تم دین کے غلبے کی کام کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو دوسروں سے کروا دیں گے، اور ہوا پھر کہ مدینہ کے لوگوں نے آ کے اس دین کے غلبے کا کام کیا۔ یہ ایک معنی کے اعتبار سے، یعنی ایک رخ اگر آپ اس کا دیکھیں یہ ہے۔ اس کو مزید اگر آپ وسعت دے کے دیکھیں تو یہ آیت
پورے عرب کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں عزت، شوکت اور رسپیکٹ کے اعتبار سے اس دور میں سب سے زیادہ معزز قوم جو دنیا میں سمجھی جاتی تھی وہ اہل عرب تھی۔ اب تو ہمارا رخ مغرب کی طرف ہو رہا ہے کہ وہ لوگ زیادہ جو وہ معزز لوگ ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اگر چلے جائیں تو یہ مقام اہل عرب کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ اہل عرب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یہ کام اللہ تعالیٰ کسی اور کے ہاتھ دے دیں گے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم لوگ دین سے منہ موڑو گے اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ایک دوسری قوم کو لے کے آ جائیں گے۔ یعنی اہل عرب تمہارا یہ ایک امتیاز حاصل ہے، عرب پورے اہل عرب کو مخاطب ہے اس میں کہ تمہیں ایک امتیاز، ایک شان و شوکت دی ہوئی ہے، اور اس شان و شوکت اور اس امتیازی حالت کا، اس مقام کا جو تقاضا یہ ہے کہ تم یہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ لگا رہے ہیں۔ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری یہ شان و شوکت ختم ہو جائے گی، تمہارے ہاتھوں سے یہ کام لے کے دوسری قوم کی طرف کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اس کو مزید وسعت دے کے دیکھیں تو پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں، اگر تم لوگ اس کام کو ٹھیک طریقے سے نہیں کرو گے تو یہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے، یہ مذہب تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر کے آگے کسی اور نسل کی طرف یہ کام چلا دیں گے، لیکن یہ کام ہو کے رہے گا۔ صرف تمہاری ذمہ یہ ہے، چاہے اہل مکہ کی رخ پہ دیکھیں یا پورے اہل عرب کی طرف دیکھیں یا پوری دنیا کی حیثیت سے جس میں میں اور آپ بھی اس کی مخاطب ہیں، ان سب لوگوں کو اگر مخاطب خطاب دیکھیں تو اس میں یہ اس بات کی طرف فکر مند کیا گیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے، تمہیں زبردستی نہیں لگایا جائے گا پکڑ کے کہ یہ کام تم کرو، تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، اپنے اختیار سے کرو۔ اگر تم اپنے اختیار سے اس کام کو کرتے ہو، یعنی دین پہ عمل کرتے ہو، قرآن پہ عمل کرتے ہو، دین اور قرآن کے کام کرتے ہو، تو تب تو تمہارے لیے یہ بہتری رہے گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ کام چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے لے کے کسی اور کے حوالے کر دے گا، یہ دوسری کو مخلوق ایسی آئے گی۔ اب اس رخ پہ اگر آپ دیکھیں تو مکہ والوں کے رخ پہ اگر آپ دیکھیں تو مکہ والوں نے جب اس کا انکار کیا تو اس وقت مدینہ والوں نے آ کے کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یمان، ایمان کو تو بڑی قوت دی اور ایمان کی بات کو بڑا جلدی تسلیم کیا ہے یمن کے لوگوں نے، اور یہ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے یہ اصل میں یمنی لوگ تھے، نصارہ جتنے بھی، یہ انصار مدینہ جتنے بھی تھے ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ اوس اور خزرج اصل میں دو قبیلے تھے، یہ دونوں قبیلوں کی جو نسل چلی تھی یمن سے چلی تھی۔ تو مکہ والے جو سب سے زیادہ معزز سمجھے جاتے تھے، انہوں نے جب انکار کیا تو یہ وہاں چل گیا، اور اس کے بعد پھر پورے اہل عرب کو یہ خطاب ہے کہ تم اس کام کو اپنے ذمہ لے لو اور تم اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ تمہارے اعزاز یہ ہے کہ نبی تمہارے اندر عربی بھیج دیے گئے، کتاب تمہارے لیے عربی نازل کر دی گئی، اب اگر تم لوگ اس کام کو ٹھیک طریقے سے کرتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے تو یستبدل قوما غیرکم، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لے کے آ جائیں گے۔ اور پھر اب اگر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 1000 سال تک، یہاں ایک اور حدیث کو بیچ میں شامل کریں تو یہ بات اور آسان سمجھ آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل راس مئۃ، ہر 100 سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیج دیتے ہیں۔ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ایسی علمی صلاحیت دے دیتے ہیں کہ 100 سال، پورا ایک 100 سال گزرنے میں جب
لوگ دین کے اندر کچھ اپنی طرف سے باتیں ڈال دیتے ہیں، کچھ اس کے اندر خلط ملط پیدا کر دیتے ہیں، کچھ نئی نئی اپنی خواہشات کی باتیں بیچ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا ذی استعداد عالم پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ذی استعداد عالم اس دین کو اس طریقے سے نئے سرے سے جب وہ تازہ کر دیتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی باطل کی ملاوٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1000 سال تک کا جو عرصہ گزرا ہے، اس 1000 سال میں اگر آپ دیکھیں تو مجددین جتنے بھی آئے ہیں وہ اہل عرب میں سے تھے، تجدید دین کرنے والے مجددین جتنے بھی ہیں وہ اہل عرب میں سے آئے ہیں۔ لیکن جو دوسرا 1000 شروع ہوا ہے، اس دوسرے 1000 کے اندر جتنے بھی مجددین ہیں وہ اہل عرب کی بجائے اہل عجم میں سے آئے ہیں۔ شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی دوسرے 1000 میں، یعنی جو 1100 سال کے بعد، یعنی 1000 سال کے بعد آگے جو الفسانی کے جو پہلے مجدد ہیں وہ شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو دین کو جس انداز سے نکھار کے پیش کیا جا رہا ہے عجم کے اندر، عرب کے اندر وہ چیز اب نہیں رہی، اہل عرب اب اس طرح کے نہیں رہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال کا جو ان اہل عرب کو موقع ملا رہا کہ تم لوگ اس دین کو ٹھیک طریقے سے کام کرو، اور اگر تم لوگ اس کام کو نہیں کرو گے تو یہ دین تدولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم اس سے پھرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے کے آ جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب مجددین جب اہل عرب کی بجائے عجم کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے تو اہل عجم میں پیدا ہونے کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ اب یہ قیادت جو دینی قیادت تھی، مذہبی قیادت تھی، مذہب کے اعتبار سے جو ایک مقام و مرتبہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ان کے ہاتھوں سے چھین کے اب اہل عجم کی طرف ہے، اور اب اہل عجم کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور اس بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا بتایا گیا کہ اب اہل عجم کو یہ خطاب ہے کہ یہ شاہ یوزبکم یاتی بخلق جدید ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اجمیو اگر تم لوگ بھی ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا اور کوئی اور قوم لے کے آ جائے گا تمہاری نسلوں سے صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ مجھے اسلام جب مٹ رہا ہوگا، اس اسلام کو نئے سرے سے دنیا میں غالب کرنے کی خوشبو مشرق کی طرف سے آ رہی ہے، دنیا میں نئے سرے سے غالب کرنے کے لیے دین کی جو خوشبو آ رہی ہے وہ مشرق کی طرف سے آ رہی ہے۔ وہاں مدینہ سے اگر آپ مشرق عرب سے مشرق کی طرف اگر آپ دیکھیں تو مشرق میں جو جو علاقے پائے جاتے ہیں ان علاقوں کی بنیاد کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو حالات کچھ ایسے لگ رہے ہیں، 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کی آیات کے مفہوم اور احادیث کے مفہوم اور جو حالات بنتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے حالات کا رخ پھر کسی اور طرف پھر جائے، لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں ان حالات کے اندر اسلام کو نئے سرے سے دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے جو زیادہ محنت اور مرکز بنتا جا رہا ہے وہ آپ کا یہ پاکستان اور اس کے ساتھ افغانستان، ادھر بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ جو مرکز ہے یہ اسلام کے ازسر نو، ہندوستان کو اگر بیچ میں سے نکال بھی دیں تو پاکستان اور افغانستان یہ دو ممالک ایسے ہیں، ان ممالک کے اندر ازسر نو اسلام کے غالب کرنے کی بڑی بڑی تحریکوں کے اٹھ جانے کے امکانات بالکل واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے۔ اور پھر اس میں خاص چیز یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ جس وقت مہدی ظاہر ہوں گے تو ظہور مہدی کے وقت خراسان سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو سیاہ امامے والے ہوں گے اور یہ لوگ آ کے امام مہدی کے اس کا ساتھ دیں گے، اور یہ افغانستان کا یہ پرانا نام بھی ہے۔ ان علاقوں کے اندر سے بہرحال یہ اس طرف بات بہت دور نکل جائے گی، جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ وعید سنائی مکہ والوں کو بھی، اہل عرب کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی کہ اگر تم لوگ
دین کا کام نہیں کرو گے تو دین تمہارا محتاج نہیں ہے. ان یشاء یذہبکم، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، تمہارے علاوہ کوئی نئی مخلوق لے کے آ جائے اور وہ کام کر دے گی. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس بنیاد کے اوپر دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی نسبت دی ہوئی ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی نسبت دی ہوئی ہے، تو اس نسبت کو ہم اللہ کی رحمت سمجھیں اور اس نسبت کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں. کبھی بھی اس بات پہ گھمنڈ اور فخر نہ کریں کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے، ہم تو یہ کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں کہ اے اللہ، جس درجے میں بھی تو نے مجھ سے کوئی دین کا کام لیا ہوا ہے، جس درجے میں بھی تو نے دینی نسبت میری کہیں پہ بھی قائم کی ہوئی ہے، میری اس دینی نسبت کو ختم نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دین کا کام میرے ہاتھوں سے لے لے اور یہ کسی اور سے کروا دے. دین کا کام تو ہوتا رہے گا، دین کا کام تو چلتا رہے گا، لیکن نقصان جو ہونا ہے وہ یہ کہ میں محروم ہو جاؤں گا، میں اس کام کے کرنے سے محروم ہو جاؤں گا. آج بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے نظر آتے ہیں جی فلاں بندہ تو ایسا ویسا ہے، ہم لوگ تو دین کا کام کر رہے ہیں. کون سا کمال ہے کہ دین کا کام کر رہے ہو؟ یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بھرا ہوا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے کام میں کسی نہ کسی نسبت سے کہیں نہ کہیں تعلق جوڑا ہوا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ فخر، بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے ہمیں لگایا ہے. اور اس سے بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کر دیا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان بنائی، وہ اللہ جس نے زمین بنائی، اس اللہ کے لیے ایسا کرنا کو مشکل نہیں کہ تمہیں ختم کر کے دوسری نسل لے کے آ جائے، تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے کے آ جائے. اور یہ تخلیق سما اور تخلیق الارض، ان چیزوں کا ذکر پہلے اس وجہ سے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائے گی کہ آسمان بنانا کون سا آسان کام تھا، زمین بنانا کون سا آسان کام تھا. وہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیے جو دنیا میں کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی قوت، کوئی طاقت اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتی. جب تم یہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا کچھ کر دیا، تو اب اس اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرنا کون سا مشکل ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو کام دیا ہوا ہے، تمہاری ذمہ داری جو لگائی ہوئی ہے، تمہاری ڈیوٹی جو لگائی ہوئی ہے، یہ ڈیوٹی تمہارے ہاتھوں سے نکال کے کسی اور کے ہاتھ لگا دیجئے، یہ کام تم سے لے کے کسی دوسرے بندے کے ذمہ لگا دیجئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب اتنے بڑے بڑے کام آپ کو نظر آ رہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے پیغام جو ہے وہ یہ کہ ہم کسی بھی نسبت سے دین کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اگر لگے ہوئے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک عطا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگایا ہوا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہماری کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہی ہمیں اس کام سے دور کر دیا جائے. ساتھ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اس پہ دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں کسی بھی درجے میں، چاہے نمازوں کی توفیق دی ہوئی اللہ تیرا شکر ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بہتر ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھ رہے، تو نے ہمیں تو لگایا ہوا ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی علم حاصل نہیں کر رہے، چاہے روزانہ تھوڑی مقدار میں سے ہم 15-20 منٹ کی مقدار میں سے یہ بیٹھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تیرا شکر ہے تو نے اتنی مقدار میں تو ہمیں لگایا ہوا ہے نا. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ یہ کام تمہارے علاوہ کسی اور کے ذمہ بھی لگا سکتا ہے. تو ہمیں اپنا محاسبہ اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے انسان کے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پہ طنز نہ کرنا شروع کر دیں، یا اس کو حقیر یا گھٹیا یا کم تر نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ کم ہے اور ہم زیادہ بہتر ہیں. یہ بھی انسان کی محرومی کا ایک سبب ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو یہ ایک اچھا کام کر رہا ہے اور دوسرا انسان وہ اچھا کام نہیں کر رہا، تو ہم اس وجہ سے اس کو حقیر اور کم تر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کم تر ہے کیونکہ وہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہا، ہم زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ تکبر کا انتہا درجے کا خطرناک ترین جو وہ وقت ہوتا ہے، انتہائی جو خطرناک ترین تکبر یہ ہے
اور یہ تکبر کا ایک عجیب انداز ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پہ، اپنے اعمال صالحہ پہ یا اپنی اچھائیوں کے اوپر تکبر کرتا رہے کہ میں بہتر ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، وہ ایسی برا سا انسان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں بہتر ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ تو برا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں تو بہتر ہوں کہ میں روزہ رکھتا ہوں، وہ تو بہت ہی گیا گزرا آدمی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتا۔ اس طرح کے انسان کے اندر جو تکبر ہے، یہ انسان کو اس طرح تباہ کرتے ہیں کہ یہ انسان کے اپنے اعمال تو ضائع کر ہی رہے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس کے ان اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمائے یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ اگر چاہے تو تمہارے ہاتھ سے یہ کام لے کے کسی اور کی ذمہ بھی لگا سکتا ہے، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ کل کی کلاس میں بڑی مشکل سے وہ کلاس